میری تقریر کا عنوان ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر معراج شریف کروں گا۔ آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں۔ انشاءاللہ العزیز اس ذکر مبارک میں ایسی بہت سی باتیں بھی بیان ہوں گی جن سے ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال کی اصلاح ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں سیر کرائی، کیوں لے گئے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس عبد مقدس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ تشریح اور تفسیر اور واقعات معراج کے سلسلے میں جو باتیں کرنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو۔ غور فرمائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے کا نہیں کیا، بلکہ دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے کا دعویٰ فرماتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ سوچا جاتا کہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، تو آپ نے جانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ بھی لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا۔ تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے حبیب کو لے جانے پر بھی قادر ہے۔ اس ابتدائی جملے نے تمام اعتراض کر کے رکھ دیا کہ وہ قرۂ زمہریر سے کیسے گزرے، قرۂ نار سے کیسے گزرے، بشر ہو کر عرش پر کیسے گئے، اور اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا چوڑا سیر کر کے کیسے آ گئے۔ ارے میاں، سیر کرانے والا وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر کسی مسلمان کو اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اسی واسطے پہلے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عاجزی سے پاک ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو لے جانے والا اور سیر کرانے والا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی، جو لے گیا اپنے بندے کو۔ بعبدہ ہی فرمایا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، ہم مانتے ہیں اور اس پر دل و جان سے ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے نور ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے
کہ یہاں بے رسول ہی، بے نبی ہی، بے حبیب ہی، بے نور ہی نہیں فرمایا، بے عبد ہی فرمایا. تو اس میں بڑے اسرار ہیں، بڑی حکمتیں ہیں. ان میں سے ایک دو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوا آگے بڑھوں گا. پہلی حکمت یہ ہے کہ بے عبد ہی اس لیے فرمایا کہ ثابت ہو جائے معراج جسمانی ہوئی ہے، روحانی نہیں ہوئی. اس لیے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عبد کا لفظ آیا ہے وہاں روح مال جسم ہی مراد ہوا ہے، کسی مقام پر روح مراد نہیں. قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں بھی حضور کے لیے عبد کا لفظ آیا ہے تو وہاں روح مال جسد ہی مراد لیا گیا ہے، کسی مقام پر بھی صرف روح کو مراد نہیں لیا گیا. تو بے عبد ہی فرما کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ معراج جسمانی ہوئی ہے، روحانی معراج تو ان کو ہر وقت ہی حاصل رہتی ہے. ایک حکمت یہ تھی. اور دوسری حکمت کیا ہے سنو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور جب حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو شان عاجزی کے ساتھ حاضر ہوئے تھے، یعنی اپنی کامل اکمل عبدیت کے ساتھ حاضر ہوئے تھے. اس واسطے اللہ نے بے عبد ہی فرمایا. چنانچہ قرآن پڑھ کے دیکھو کہ جب میرے تمہارے پاس آئے تو پھر کیا فرمایا. ایک آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے. اللہ فرماتا ہے جانتے ہو یہ جو تمہارے پاس آئے ہیں کون ہیں؟ رسولنا، یہ ہمارے رسول ہیں. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان، یعنی روشن دلیل، سراپا معجزہ. اللہ فرماتا ہے جانتے ہو یہ جو تمہارے پاس آیا یہ کون ہے؟ یہ ہماری روشن دلیل ہے، یہ سراپا معجزہ ہے. تیسری آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے یہ جو تمہارے پاس آئے ہیں جانتے ہو کون ہے؟ یہ نور ہے. چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا شاہداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی اللہ بإذنہ و سراجاً منیرا. یہ نبی جس کو ہم نے بھیجا ہے جانتے ہو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ اور سراج منیر. تو ذرا غور کرو، میرے تمہارے پاس آئے تو فرمایا یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہماری روشن دلیل ہے، یہ نور ہے اور یہ سراج منیر ہے. اور یہی رسول جب اللہ کی بارگاہ میں گیا تو فرمایا یہ میری بارگاہ میں آنے والا میرا بندہ ہے. ایک مثال سے یہ بات سمجھاؤں. دیکھو کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو، بڑے جاہ و جلال والا، بڑے مرتبے اور کمال والا، بڑے عدل و انصاف والا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، تو وہ بادشاہ جب اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں جائے تو بتاؤ کہ بادشاہ جب اپنی والدہ کے پاس جائے گا تو بحیثیت ایک بیٹے کے جائے گا یا نہیں؟ اپنی ماں کی خدمت میں جب جائے گا تو بیٹا بن کے جائے گا. وہاں اپنا روب و جلال دکھانے یا اپنا دبدبا اور اختیارات استعمال کرنے نہیں جائے گا، بلکہ نیاز مند بن کے سلام کرنے اور ماں سے دعائیں لینے جائے گا. ماں دور سے دیکھے گی، کہے گی سبحان اللہ میرا بیٹا آ رہا ہے. بادشاہ سر جھکا کے سلام کرے گا، ماں پشت پر ہاتھ پھیرے گی اور دعائیں دے گی. یہ بتائیے کہ وہی بادشاہ جب قوم کے پاس آئے گا
تو کیا قوم کے پاس بھی بحیثیت ایک بیٹے کے آئے گا یا قوم کے پاس بحیثیت ایک بادشاہ کے آئے گا؟ قوم کے پاس آئے گا تو بادشاہ کی حیثیت میں آئے گا، بڑے روب و جلال کے ساتھ آئے گا۔ جب ماں کے پاس گیا تھا کیفیت اور تھی، جب قوم کے پاس آئے گا تو کیفیت اور ہوگی۔ تو یہ بتائیے کہ جب بادشاہ قوم کے پاس آئے تو قوم بھی یہ کہنا شروع کر دے کہ بیٹا آ رہا ہے بیٹا، تو بولو وہ قوم لائق اور مہذب کہلائے گی، بدتمیز کہلائے گی یا نہیں؟ لوگ کہیں گے بڑی بدتمیز قوم ہے یہ، ہیں؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ بادشاہ بیٹا بھی ہے، مگر بیٹا ہے ماں باپ کا، قوم کا بادشاہ ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں لیکن میرے تمہارے آقا و مولا ہیں۔ رب کا حق ہے ان کو بندہ کہے، میرا تمہارا حق ہے آقا و مولا کہے، کیونکہ اللہ کے بندے ہیں میرے تمہارے آقا و مولا۔ تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ نے فرمایا دیکھو بھئی یہ میری بارگاہ میں آنے والا میرا بندہ ہے، تو میری بارگاہ میں تو آیا ہے حاجی کے ساتھ، لیکن تمہارے پاس آیا ہے رسول بن کے، تمہارے پاس آیا ہے نبی بن کے، تمہارے پاس آیا ہے نور بن کے، تمہارے پاس آیا ہے سراج منیر بن کے۔ تو یاد رکھو اللہ کا حق ہے ان کو بندہ کہے، میرا تمہارا حق ہے آقا و مولا کہے۔ ایک بات اور بھی سنو، بولو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محکوم ہیں یا نہیں؟ اللہ کے محکوم ہیں، یعنی ان پر اللہ حاکم ہے اور وہ اللہ کے محکوم ہیں۔ اللہ کے تو محکوم ہیں لیکن میرے تمہارے کیا ہے؟ حاکم۔ اور حاکم بھی کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ تو رب کے تو ہیں محکوم اور میرے تمہارے حاکم، اسی طرح رب کے بندے میرے تمہارے آقا ہو مولا۔ تو ہمیں دونوں طرف دیکھنا چاہیے۔ دیکھو نا جب رب کی بارگاہ میں جاتے تھے تو عاجزی کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، زاری کرتے تھے، اور جب لوگوں کے سامنے آتے تھے تو انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیتے تھے۔ نعرہ تکبیر، ڈوبے ہوئے سورج کو اشارے سے واپس کر دیتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ رب کی بارگاہ میں عاجز ہے اور مخلوقات کے سامنے قادر ہے۔ ان کی عاجزی بھی حق، ان کی قدرت بھی حق، رب کی بارگاہ میں عاجز اور مخلوقات کے سامنے قادر۔ تو چونکہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اس واسطے اللہ نے فرمایا بے عبدے ہی، کیونکہ حضور عاجزی کے ساتھ شان عبدیت کے ساتھ حاضر ہوئے۔ افسوس لوگوں نے حضور کی شان عبدیت کو نہ سمجھا تو انہوں نے لفظ بے عبدے ہی دیکھ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ بھی بندے تھے اور ہم بھی بندے، وہ برابری کے دعوے شروع کر دیے کہ ہم بھی ان جیسے اور وہ ہمارے جیسے تھے، وہ بھی بندے ہم بھی بندے۔ بھائی یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے لیکن میرے تمہارے جیسے نہیں تھے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اس پر ایک بڑا پیارا شعر لکھا۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر ای سراپا انتظار منتظر۔ فرماتے ہیں عبد اور ہوتا ہے اور عبد ہو کوئی اور ہی چیز ہوتا ہے۔ ہم ہیں عبد اور سرکار ہے عبد ہو۔ کلمہ شریف میں کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان محمدن عبد ہو۔ اور رب نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ ہی۔ تو حضور عبد ہو ہے اور ہم ہیں عبد۔ تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں عبد اور ہوتا ہے اور عبد ہو کوئی اور ہی چیز ہوتا ہے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ فرماتے ہیں اتنا فرق ہے کہ جو عبد ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے،
اور عبدہ کی یہ شان ہے کہ اللہ چاہتا ہے میرا یہ بندہ راضی ہو جائے، یعنی عبد وہ ہے جو اللہ کو راضی کرے اور عبدہ وہ ہے جس کو اللہ راضی کرے۔ تو میاں بندے تو ہم بھی ہیں اور بندے حضور بھی تھے، مگر ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ ان کو راضی کرتا ہے۔